السلام آتے ہیں اور مجھے آ کے سلام دیتے ہیں، آخری اماں کی والدہ تمہیں سلام ہو۔ جب میں پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں، پتھروں سے سلام کی آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تمہیں سلام ہو۔ جب کسی درخت کے قریب سے گزرتی ہوں، درخت سلام بھی کرتا ہے، جھک کے مجھے سلام بھی کرتا ہے اور مجھے سلام بھی کہتا ہے، جھک کے میرا چہرہ بھی، میرے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اماں آمنہ فرماتی ہیں پہلے پتھروں پہ چلتی تھی، پتھر تکلیف دیتے تھے، اب پتھروں پہ چلتی ہوں، پتھر موم سے زیادہ نرم ہو جاتے تھے۔ پہلے کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی تھی، پانی گہرا ہوتا تھا، اب کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو پانی میرے قدم خود آ کے چوم لیتا ہے۔ تو یہ تغیر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، جب سے میرے پیٹ میں آئے ہیں بڑے تغیرات میں دیکھتی ہوں۔ رات کو میرے خواب میں اماں ہوا بھی آتی ہیں، حضرت حاجرہ بھی آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی آتے ہیں، سارے انبیاء میرے خواب میں مجھے آ کے آخری نبی ہونے کی ماں کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ آخری نبی کی ماں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تغیرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آتے ہیں، اماں آمنہ فرماتی ہیں عورتوں کو بوجھ ہوتا ہے عمل کا، فرماتی اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اطہار کا وزن معلوم نہیں ہوتا تھا، مجھے عمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عورتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ولادت کے وقت، فرماتی ہیں اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی، بچہ بڑا یعنی کہ ناپاکی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بچے کے اوپر عجیب قسم کی ولادت لگی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کا خون وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اللہ کی قسم کسی قسم کا کوئی خون وغیرہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا ہوئے جیسے غسل کیا ہوا۔ تو آپ صلی بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے فرمایا کہ ختنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ختنہ کیا ہوئے پیدا ہوئے۔ تو میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، اللہ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ جب عورت میں یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اماں آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے روئے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سجدے میں گئے ہیں، اللہ کی تعریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی روتے نہیں ہیں، جب دودھ چھڑایا جاتا ہے پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمدللہ کبیرا والحمدللہ کثیرا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اماں آمنہ فرماتی ہیں میرے بچہ جب پیدا ہوا اتنی روشنی پھیلی کہ وہ کیسر و کسریٰ کے محلات مجھے نظر آئے۔ کیا نظر آیا؟ کیسر و کسریٰ کے محلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک دائی جس کا نام ام شفا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، فرمایا کہ آسمان سے ستارے اتنے قریب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے، فرماتی ہیں میں نے خوف کیا کہ کہیں میرے اوپر ستارے گر نہ جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان سے ستارے کے قریب آئے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اماں آمنہ نے دیکھا بڑا حسین خوبصورت بچہ ہے، عبد المطلب کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو فرمایا کہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو بھی خوشخبری ملی، ابو لہب کو بھی پتہ چلا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، میرا بھائی عبداللہ جو فوت ہو گیا تھا اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب کو پتہ چلا، تو ابو لہب نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جس لونڈی نے ابو لہب کو جا کے یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کے ہاں آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو فرمایا ابو لہب نے اس عورت کو، اس کا نام سویبہ ہے، سویبہ کو ابو لہب نے یوں کر کے آزاد کر دیا کہ تو نے مجھے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی ہے، جا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی گئی۔ ابو طالب بھی بڑا خوش ہوا، ابو لہب بھی بڑا خوش ہوا، عبد المطلب دادا بھی بڑا خوش ہوا،
کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر ناک تک حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، حضرت حسین ناک سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریح آتا تھا۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرح نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرح نہیں۔ ابو طالب کو خوشخبری دی گئی، عبد المطلب کو خوشخبری دی گئی، آمنہ نے دیکھا بچہ بڑا حسین ہے، عبد المطلب نے دیکھا بچہ بڑا حسین ہے، تو میرے دوستوں حسن کا چرچا ہو گیا۔ میرے دوستوں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر ساری مخلوق سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی نہیں جو اپنے وقت کے پیغمبر سے زیادہ حسین ہو۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آدم علیہ السلام سے زیادہ حسین نہیں، نوح علیہ السلام کی امت نوح علیہ السلام سے زیادہ حسین نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت ابراہیم سے زیادہ حسین نہیں، یوسف علیہ السلام کی امت یوسف سے زیادہ حسین نہیں۔ وقت میں جو سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ حسین کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ نبی سے حسین زیادہ کوئی نہیں ہوتا، نبی سے عقل والا بھی زیادہ کوئی نہیں ہوتا، نبی سے سمجھدار بھی زیادہ کوئی نہیں ہوتا، نبی کا اللہ سے تعلق بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو عبد المطلب دیکھتے ہیں بچہ بڑا حسین ہے، اماں آمنہ دیکھتی ہیں بچہ بڑا حسین ہے، عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ہزاروں لوگوں کو بچے دیکھے ہیں، ایسا بچہ کسی کا نہیں، جیسا بچہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ میرے دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے غیب سے آواز دی، جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل نے کیا کہا؟ اے عبد المطلب آپ ایسا حسین دیکھتے کہاں سے؟ اے اماں آمنہ آپ ایسا حسین دیکھتے کہاں سے؟ میں نے آدم علیہ السلام کے پاس بھی گیا ہوں، میں نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے شیش کو بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، اسحاق کو بھی دیکھا، یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور حسن یوسف کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ایسا کوئی پیغمبر نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو۔ اب جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ افاقہا گردیدہم، افہا کہاں گردیدہم، کہ میں نے سارے جہان کا چکر لگایا ہے، بسیار خوب دیدہم، میں نے بہت زیادہ حسین خوبصورت دیکھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین خوبصورت نہیں دیکھا۔ میرے دوستو علماء کرام کا اپنا تخیل ہے، اپنے تصورات ہیں۔ جبرائیل یہاں خاموش ہو گئے کہ میں نے سارے جہان کا چکر لگایا، میں نے آدم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، میں نے یوسف سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جبرائیل تو کہاں سے حسین دیکھتا؟ عبد المطلب تو کہاں سے حسین دیکھتا؟ اماں آمنہ تو کہاں سے حسین دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے محمد سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا، تم اس سے زیادہ حسین دیکھتے کہاں سے؟ میں نے محمد سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا، تم زیادہ حسین دیکھتے کہاں سے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے وہ منہ سے بولتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر، وہ مصور اللہ تصویریں بنانے والا ہے، اللہ رب العزت پانی کے اوپر تصویریں بناتے ہیں، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں ہے،